بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ واسطے ہے درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خیر الورا حبیب کبریاء منبع رشد الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام اور سلام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین اعظام محدثین کرام اولیاء کرام اللہ رب العالمین نے قبران تے ایک کروڑ ہار امتحان فرمائے پچھلے جمعے سورہ حجرات دی آیات کریمہ 4, 5 اور 6 دی تفسیر بیان کی گئی سی کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والیاں کو حکم دیتا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اے ایمان والو اگر تہاڈے کول کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس خبر دی تصدیق کر لیا کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین دوبارے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ جڑے احباب پچھلے جمعے موجود سی انہوں نے واقعہ سماعت کیتا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ انہوں نے آکے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر بتلائی جو اکھاں دیکھی سی کہ بنو مسترق والے تلوارہ لے کے استقبال کر رہے ہیں انہوں نے خدشہ پیدا ہوگا کہ تم قتل نہ کر دیں تو آکے اللہ نے پاک پیغمبر ایک خبر بتلا دیتی تو اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے
فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو کہ اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے کول موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر تہاڈا رسول تہاڈے مشورے تے عمل کرن لگ جائے یقیناً تسی مشکل اندر پڑ جاؤ. یہ نہیں کہ مشورہ نہ دو، مشورہ دو، لیکن اپنے مشورے تے اثرات نہ کرو کہ سارے مشورے نو تسلیم کیتا جائے. جو تہاڈا پیغمبر بہتر چاہے گا، اللہ اور اس کا رسول بہتر چاہے گا، وہ تھانوں حکم دے دیں گے، پھر اس حکم دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. یعنی اللہ رب العالمین نے اس صحابی کے بارے فرمایا کہ اگر اس صحابی دی بات دے اکثر صحابہ اکرام جو صحابی نے ولید بن عقبہ نے یہ بات دسی آکے کہ وہ تے حملہ کرنے لگے سی، قتل کرنے لگے سی، تو اکثر صحابہ اکرام نے مشورہ دیتا کہ اللہ کے رسول جی انہوں نے ساڑھے سفیر نو قتل کرنے دی کوشش کی ہے، لہذا انہوں نے جا کے چڑھائی کی جائے. تو اللہ نے پاک پیغمبر خاموش ہے، مشورے سن لیا لیکن عمل نہ کیتا. اگر مشورے نو مان لیں دے، صحابہ دے اسرار نو مان لیں دے تے بلا وجہ جا کے حملہ کر دیں دے تے مسلمانہ کا نقصان ہو جائے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ اکرام یہ بات آکی وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، خبردار جان لو اللہ کے رسول تھوڑے درمیان موجود نہیں. اگر وہ تھوڑی باتاں کو تسلیم کر لگ جان، تھوڑے مشورے منن لگ جان تو تسی مشکل اندر پہ جاؤ. تو اس آیت کے اگر ٹکڑے دے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام دے ایمان اور دلوں کا تذکرہ فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس آیت کی روح دے نال تشریح تفسیر دے نال انشاءاللہ کچھ باتاں کرنیاں نے. اللہ رب العالمین سانو بھی صحابہ اکرام جیسا ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سماعت کیجئے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماندے ہیں اے میرے نبی دے صحابہ، اللہ رب العالمین نے تہاڈے واسطے ایمان نو محبوب بنا لیں، تہاڈے دلاں دے اندر ایمان نو ڈال دیتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان دے نال تہاڈے دلاں نو مزین کر دیتا ہے. صحابہ دے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان نو ڈال دیتا ہے، ایمان اسلام دی محبت نو ڈال دیتا ہے، اور انہاں دے دلاں دے اندر ایمان نو اسلام نو مزین کر دیتا ہے. آئیے قرآن مجید دا دوسرا مقام صحابہ دا ایمان، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون. اللہ فرماتے ہیں اے لوگ ایمان لیان والے، میرے نبی دے صحابہ انہاں نے ایمان لیاندا، ایمان دی حالت دے اندر انہاں نے اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کی تھی. وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ دی راہ دے اندر انہاں نے جہاد کیتا، اپنے مالاں دے نال، اپنی جاناں دے نال. انہاں نے اپنا مال بھی قربان کیتا، انہاں نے اپنی جاناں نو بھی قربان کیتا. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین دے ہاں انہاں ایمان والے صحابہ دا بہت بڑا درجہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
دوسرا مقام اس آیت دا اگلا رکوع آیت یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے یار، اے میرے نبی دے صحابہ، جنہاں نے اپنی جاناں نچھاور کر دیتیاں، جنہاں نے اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتا، اپنا مال نچھاور کر دیتا، یبشرہم ربہم برحمہ منہ ورضوان، ان آواز سے انہاں دے رب طرفوں خوشخبریاں نے اللہ دی رضامندی ان آواز سے جنت اعلان دنیا دے اندر اے ہمیشہ رہن والی نعمتاں والی جنت دے اندر زندگی بسر کریں گے۔ اے میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آنے والے، آئیے سورہ توبہ آیت 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آنے والے، بے شک اللہ رب العالمین نے انہاں دیا جانانوں انہاں دے ایمان دے بدلے خرید لے آئے، وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہاں دے ایمان کمال دے بدلے اللہ رب العالمین نے انہاں جنت عطا کر دیتی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ دے اندر جہاد کر دینے، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یا قتل کر دینے یا خود شہید ہو جاندے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین نے اے نشانیاں، اے میرے صحابہ اکرام دیا نشانیاں اللہ رب العالمین فرماندے نے اکیلے قرآن اندر نہیں، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ فرماندے نے اے بات اے میرے نبی دے صحابہ دیاں صفتاں تورات انجیل اندر بھی بیان ہو چکی ہیں۔ صحابہ اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تے نہیں آئے، تورات زبور پہلے گزر چکی، انجیل پہلے گزر چکی، اونا تورات زبور انجیل دے اندر میرے نبی دے صحابہ دا ایمان دیاں صفتاں اللہ رب العالمین نے بیان کر دیتی ہیں کہ ایک نبی آئے گا، او دے جانسار، او دے ساتھی، او دے یار، او دے نال رہن والے، او دے اوپر جانا نچھاور کرنے والے ہوں گے۔ آئیے قرآن دا دوسرا مقام التائبون العابدون الحامدون الصائرون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ دی حمداں بیان کرنے والے، رات نو سحری دے وقت اٹھ کے اللہ دا ذکر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی دا حکم دینے والے، برائیاں تو روکنے والے، اپنے اللہ دیاں حدوداں دیاں حفاظت کرنے والے، وبشر المومنین۔ اے میرے نبی دے ایمان والیاں واسطے خوشخبری ہے، اے ہے میرے نبی دے پاک پیغمبر دے صحابہ کہ جنہ دے ایمان دی گواہی، جنہ دے ایمان دا تذکرہ اللہ رب العالمین اپنے قرآن حکیم اندر بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے یہ ہے ایمان دا تذکرہ کیا۔
لیکن میرے اللہ رب العالمین نے میرے صحابہ دے دلوں کا تذکرہ کیا کہ میرے صحابہ دے دل کس طرح دے نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ انہاں دے دلوں اسی مزین کر دیتا ہے اسلام دے نال ایمان دے نال آئیے قرآن سنیے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون اللہ فرماندے نے اے بے شک ایمان والے میرے نبی دے صحابہ اے میرے نبی دے پاک صحابہ جو انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندے اللہ دا نام لیا جاندے انہاں دے دل ڈر جاندے نے دہل جاندے نے خوف دی وجہ تو انہاں دے دل نرم پہ جاندے نے انہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللہ فرماندے نے او قرآن سندے نے انہاں دے سامنے قرآن دیا تلاوت کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا قرآن دیا تلاوت کیتیاں جاندیاں نے انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے وہ اپنے رب تے توکل کرنے والے وہ اپنے رب تے بھروسے کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن پڑھیا جا رہے اسی بھی قرآن سنتے ہیں اسی بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن ساڑھے اوپر قرآن دا کوئی اثر لیکن صحابہ ایمان والے اہمیں نہیں اللہ نے انہوں نے ایمان دا تذکرہ ایمان دی گواہی قرآن نے دیتی وہ حقیقی ایمان والے صحیح ایمان اندر ایمان والے قرآن پڑھ دے رو رو کے داڑیاں تر ہو جاندی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سورہ واقعہ تلاوت کی جا رہی ہے نماز دے اندر تے رو رو کے داڑھی تار ہو گیا سونے اتنا اللہ دا خوف اتنا اللہ دا ڈر اتنا ہی قرآن دی آیات دا تاری ہو جانا لیکن ساڑھے اوپر قرآن دا اثر کوئی نہیں آئیے صحابہ دا ایمان کیسا صحابہ دا ایمان اللہ رب العالمین نے صحابہ دے دلان چنیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فرا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب اہل الارض فاقتصوا برسالتی کہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات سے دلوں تے نظر دوڑائی تے ساری کائنات تو سب تو زیادہ محبوب دل اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رب العالمین نے پائے فاختصوا برسالتی پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو رسالت واسطے چن لے پھر اس تو بعد ثم نظر فی قلوب العباد فرا قلوب اصحابہ خیر القلوب العباد فاختارہم لصحبتی پھر اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر دے چناؤ کرن تو بعد پھر اللہ رب العالمین نے ساری کائنات تے نظر دوڑائی کہ اللہ جو بہترین میرے نبی دے صحابہ دے ساتھ میرے نبی دے ساتھی کون ہو سکتے پھر اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام چنے کیوں میرے نبی دے صحابہ دے دل اللہ رب العالمین محبوب پسند آئے پسند کر کے میرے اللہ رب العالمین نے میرے نبی دے یارانو میرے پاک پیغمبر واسطے چون لیا مختص کر لیا کہ میرے نبی دے صحابہ اللہ دے چنے ہو ساتھی کیوں آئیے چلیے کیسے ایمان والے آئیے سنیے سیدنا صحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان والے کون صحیب رومی اسی
اسی نام تے بڑا سنے ہیں کہ صہیب رومی آئیے انہاں دا تذکرہ سنیے یہ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد دا نام سنان بن مالک ابلا دے بصرہ دے شہر ابلا دے گورنر نے ایران دے بادشاہ نے آپ دے والد سنان بن مالک نو ابلا شہر دا گورنر بنا دیتا تے روم دے بادشاہ نے بات پسند نہیں کہ سنان بن مالک ابلا دا گورنر بن جائے اس روم دے بادشاہ نے ابلا تے چڑھائی کر دیتی کہ سارے شہر نو لوٹ مار کر لے حملہ کر دیتا قتل و غار کر دیتی حضرت صہیب رومی دے والد سنان بن مالک نو اور انہاں دے خاندان نو قیدی بنا لیا گیا غلام بنا لیا گیا سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام بن گئے انہاں دے مالک نے انہاں نو خرید لیا تے محل دے اندر روم دے بادشاہ دے محل دے اندر اے موجود نے چہمگوئیاں ہو رہیاں نے کہ روم دے بادشاہ دے اندر روم دے محل دے اندر ایک نجومی ہے اے نجومی صہیب رومی دے مالک نو آخ دے کہ اے مالک عرب دی زمین تے جا رہے تو جا رہے سفر واسطے جا رہے تجارت واسطے جا رہے میں کتنو خبر دے دینا کہ آنے والے دور دے اندر آنے والے دنوں دے اندر ایک نبی آئے گا او دا نام محمد ہوئے گا او دا تذکرم پہلیاں کتاب اندر بھی موجود سی او اپنی آکے اللہ دی توحید دا اعلان کرے گا لوگ دی توحید من لگ جان گے اگر تو نہ پائے اگر تو نہ ملے تو دا پتہ مینوں آکے دسی اے مالک لے کے صہیب رومی نو مکے آ جاندے صہیب رومی نو آکے مکے دے بازار اندر فروخت کر دیندے تے کیونکہ ایک نہایت شریف انسان نے جدان جدا نامی انہیں صہیب رومی نو خرید لیا خرید کے آزاد کر دیتا صہیب رومی رضی اللہ تعالی مسلمان نہیں ہوئے آزاد ہو گئے جس مالک نے آزاد کیتا خرید گئے جدان دے نال کاروبار کرن لگ گئے تجارت کرن لگ گئے تجارت پھیل گئی بڑے مالدار بن گئے بڑے امیر بن گئے حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی توحید دا اعلان کر دیتا قولوا لا الہ الا کفرہو تملک العرب والعجم اور لوگو اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں فلاح پا جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اللہ دے پاؤں پیغمبر نے توحید دا اعلان کر دیتے ہیں صہیب رومی تک ایک خبرہ پہنچ گئیاں جس نبی دا میں سنیا سی روم دے محل دے اندر وہ نبی تے آگئے اس نبی نے تے اپنی توحید دا اعلان کر دیتے خبرہ پہنچیاں صہیب رومی اس طرح پوچھتے پچھاندے تے ایک بندے نے مشورہ دیتا کہ اے صہیب حجی اسلام قبول نہ کریں حجی اس نبی دے کوئی لاگے بھی نہ جائیں قریب بھی نہ جائیں اگر مکے والد پتہ لگ گیا کہ صہیب چلا گئے بڑیاں تکلیفہ دیں گے تیرا دے والدین تیرے دے اگا پچھا بھی کوئی نہیں تیرے بڑیاں تکلیفہ دیں گے مکے میں تیرا اشتدار بھی کوئی نہیں جنہاں تینوں آ کے بچا سکے صہیب رومی رک گئے ایک دن ایسا ہویا کہ مشورہ کیتا ایک بندے دنال کہنے لگے تو اس طرح کر چھپ کے اپنے اسلام نے دھار نہ کریں اگر قبول کر لیں تو دار ارکم اندر چلا جا اس جگہ تو نبی موجود ہوئے گا چلے گئے دار ارکم دے دروازے تے پہنچے تے سیدنا عمار بن یاسر بھی کھڑے ہیں جان دے سان ایک دوسرے نو سیدنا صہیب رومی آخدے نے کہ عمار یاسر کس طرح آئے ہو فرمان کہ میں اسلام قبول کرنے واسطے آئے تے ماں بھی یہاں سے سوال کیتا تسی کس طرح ڈرے نہیں دا دیتا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہنا میں بھی اس نبی دے نال ملاقات کرنا چاہنا ٹھیک ہے چلیے
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی، آپ کی زیارت کی تھی، آپ کو دسیا ساری بات سنائی جڑی روم دے محل اندر سنی سی، تو آپ نے ہاتھ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اے نہیں کہ اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیتا، اسلام کا اظہار کر دیتا کہ صہیب رومی نے اسلام قبول کر لے، لیکن مالدار سن، پیسے والے سن، اتنی تکلیفاں نہیں ملیاں، بچ گئے۔ ہجرت کا موقع آ گیا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تے پیچھے ہی صہیب رومی نے ہجرت کرنا شروع کر دیتی، تے مکے والیاں نے جو اسلام قبول کیتا صہیب رومی نے، تے جاسوسی واسطے سپاہی مقرر کر دیتے کہ جاسوسی کرو، یہ پیچھے لگے رہنا ہے کہ مکہ شہر چھڑ کے چلا نہ جائے، کیونکہ انہیں اتنے کاروبار شروع کیتے ہیں، سارا مال دولت ہے، سارا کاروبار مکے اندر پھیلیا ہوا ہے۔ جاسوسی شروع ہو گئی، سیدنا صہیب رومی اپنی سواری لے کے مدینے طرف ہجرت شروع کر دیتی، تے پیچھے پہنچ گئے سپاہی، ایک مقام تے جا کے صہیب رومی نو گھیرے اندر لے لیتے ہیں، تے گھیرے اندر لے کے آندے ہیں، صہیب مکہ چھڑ کے نہ جاؤ۔ صہیب فرماتے ہیں میں اللہ میرا پاک پیغمبر میرا نبی مکہ چھڑ کے چلا گیا، میں اپنے پاک پیغمبر دی زیارت کے نواز سے میں اپنے پاک پیغمبر تو دور نہیں ہو سکتا، میں اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنے پیغمبر دے کول جا رہے۔ فرمانے لگے رک جاؤ، تھوڑا سارا مال دولت مکے، کاروبار مکے، پیسہ دولت مکے، تسی اپنا پیسہ دولت چڑھ کے جا رہے۔ انہوں نے مال دی مقابلہ کرن دی چاہی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنی تیر کمان نکالی، فرمان لگے میں تھوڑے تو بہتر تیر انداز ہوں، تسی داسو میں اکیلا ہوں، جنہیں میرے اندر تیر نے میں نکیرہ دنال تو انہوں قتل کر دیں گا، ہلاک کر دیں گا، تسی میرا مقابلہ نہ کرو، میں جتنے نشانہ لگا دیں گا میرا نشانہ خطا نہیں جانتا۔ ڈر گئے، پھر کہنے لگے اس طرح کر صہیب تینوں جان دیا جاستا نہیں، جڑا تم مال لے کے ہیں سونا چاندی اے سانو دے دے اسی واپس چلے جانے، تم مدینے چلا جائے۔ پھر صہیب رومی سوچ اندر پڑ گئے، اپنا سونا اپنا چاندی جو بھی پیسے سن سارا مال و دول فرما لگے، فلاں میرا گھر ہے، فلاں کمرے اندر، فلاں چار پائی دے نیچے میرا اتنا سونا موجود ہے، میری اتنی چاندی موجود ہے، جا کے نکال لو۔ اپنی ساری دولت چاندی دم مال و دولت اللہ دیران قربان کے۔ پر واقعہ سننا اللہ رب العالمین نے بات کتنی پسند ہے۔ یہ سارا منظر حضرت صہیب حضرت رات اندر موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر قبا پہنچ چکے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے وحی دے ذریعے صہیب رومی دے سارا منظر وہی بنا کے اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل دے ذریعے اللہ دے پاک پیغمبر نے سنائے۔ کیا میرا پاک پیغمبر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے میرا پاک پیغمبر، ایک تیرا یار مکہ و مدینے ہجرت تیرے پیچھے آ رہے ہیں، انہیں اپنا سارا مال و دولت اللہ میری راہ دے اندر قربان کر دیتا ہے، انہیں اپنا سارا مال و دولت میری راہ دے اندر لٹا کے تیرے پیچھے آ رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ان ایمان والے بچوں ایسے بھی لوگ نے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے انہاں دے ایمان دے بدلے خرید لے، انہاں دے دلوں دے اندر اللہ دی رضا موجود ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العالمین ایسے بندیاں تے بڑے ہی مہربان نے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، صحابہ اٹھ کے مبارک دے رہے ہیں، صحابہ بڑے حیران ہو گئے،
مبارکہ قادیاں مل رہی نے، اے مبارکہ مینوں قادیاں مل رہی نے۔ صحابہ کرام آندے نے اے صہیب جڑا تینوں واقعہ مکے دی وادی اندر پیش آیا ہے، اللہ نے وحی دے ذریعے اللہ دے پاک پیغمبر نوں بتلا دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بڑے خوش ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ملاقات کی، اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا اے صہیب تو بڑے نفع دا سودا کر کے آگے، تو بڑے منافع والا سودا کر کے آگے، اللہ نے تیرے ایمان دے بارے قرآن بڑھا کے میرے اوپر نازل کر دیتے۔ وَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، یہ ہے صحابہ دا ایمان۔ ہن آئیے آگے چلیے، سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر دا موقع ہے، ٹائم تھوڑا ہے، واقعہ بہت لمبا ہے۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر دی لڑائی شروع ہو گئی۔ سیدنا عبیدہ بن جراح دا والد کافراں والوں مکے طرف لڑن واسطے آئے، تے مقابلے اندر اس بیٹا تے باپ موجود ہوئے، تے سامنے جو والد آئے تے سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید دی دعوت دیندے نہیں کہ ابا جان توحید نو قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اے والد آندے اے عبیدہ تو اپنے باپ دادا دے دین تو پھر گئے، اپنے باپ دادا دے دین وال لوٹا۔ عبیدہ بن جراح آندے نے اے ابا جان اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا، میں اسلام قبول کر لے، میں اسلام تو پھر جاواں، میں مرتد ہو جاواں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اے ابا جان تسی اسلام قبول کر لو۔ ہجے بیٹے نے تلوار میان چھوڑی نکالی، باپ کو پتا چل گیا عبیدہ بن جراح اے میرا بیٹا اپنا ایمان تو پھرن والا نہیں۔ اے والد نے سیدنا عبیدہ بن جراح دے والد نے تلوار میان تو نکالی، عبیدہ بن جراح دے حملہ کیتا، سیدنا عبیدہ بن جراح حملے تو بچ نکلے۔ تے دوسرا حملہ پھر سیدنا عبیدہ بن جراح نے توحید دی دعوت دیتی کہ ابا جان باز آ جاؤ، لات منات عزا دی پوجا چھڑ دیو، اسلام قبول کر لو، اسلام کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اے بابا نے نہیں 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 تو اپنے باپ دادا دے دین تو پھر گئے، میں نہیں پھر سکتا۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ پتہ چل گیا کہ میرا باپ اپنے دین تو پھرن والا نہیں، اسلام واسطے ایمان واسطے۔ سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار دے نال اپنے والد دے سانوں تن تو جدا کر دی۔ کیوں؟ ایمان واسطے، اسلام واسطے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدنا عبیدہ بن جراح کا تذکرہ سورہ مجادلہ دے آخر تے تذکرہ فرمایا، اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن بنا کے نازل کیتا۔ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرا نبی جڑے لوگ ایمان لے آئے آخرت دے دن تے ایمان رکھ دینے، انہاں نوں کوئی ایسا نہیں پائے گا کہ وہ لوگ وہ میرے نبی دے صحابہ اللہ اور اس رسول دے حکم دی نافرمانی کرن، اگر انہاں دے مقابلے اندر باپ کیوں نہ آ جائے، بیٹا کیوں نہ آ جائے، بھائی کیوں نہ آ جائے، انہاں دے مقابلے اندر انہاں دے خاندان کیوں نہ آ جائے، وہ لوگ اپنے ایمان تے پکے نے، انہاں دے دلان دے اندر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ رب العالمین نے انہاں دے دلان دے اندر ایمان نو ڈال دیتے، وہ اپنے ایمان دی حفاظت کریں گے، وہ اپنی اسلام تے پکے رہیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹا محمد بن ابوبکر جدا نام سے ایک کفار کی طرف لڑنے واسطے آیا،
کہ اندر ابا جان تسی میرے مقابلے اندر بڑی دفعہ آئے، میری تلوار دے نیچے بڑی دفعہ آئے، لیکن میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا۔ تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے، اے بیٹا تو میں نے باپ سمجھ کے چھڑ دیتا، لیکن میں تینو بیٹا سمجھ کے نہیں چھڑنا سی، میں تینو کافر سمجھ کے مار دینا سی، قتل کر دے۔ کیوں تو کافر سے؟ تو باپ کی محبت اندر آ کے میں چھڑ دیتا۔ اے صحابہ دا ایمان، واقعات بہت زیادہ نہیں۔ سیدنا زیاد بن حبیب رضی اللہ عنہ مسلمہ قذاب دے سپاہیاں نے امان تو واپس آ رہے ہیں، راستے قید کر لیا، جا کے مسلمہ قذاب دے دربار میں پیش کیتا تو مسلمہ قذاب بندہ ہے زید میں سنے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے، تو مسلمان ہو گئے، اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے؟ نام ہاں جی میں گواہی دینا، کیوں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے۔ پھر آخر لگا کیا تو گواہی دینا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ میں یعنی مسلمہ قذاب اللہ کا رسول ہوں؟ اندر لا تسمع کی آنکھیں میں نے سنی نہیں بات۔ پھر دوسری دفعہ اندر اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ زیاد بن حبیب دوسری دفعہ پھر اندر اللہ تسمع، میں سنیا نہیں کہ تو کی آنکھیں۔ پھر تیسری دفعہ اندر کیا زید اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دینا ہے؟ لا تسمع، میں نہیں سنیا کی کہہ رہے۔ اس مسلمہ قذاب پتہ چل گیا کہ میرے نالے مزار کر رہے۔ تو زید بن حبیب مہندہ مسلمہ کیا زید میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اگر تو میرا کلمہ پڑھ لے تو میں تمہیں رہا کر دے گا، میں تمہیں مال و زاد دینا نواز دے گا۔ تو زید بن حبیب آندے نے تو میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن میں اپنے ایمان تو نہیں چھڑ سکتا، حتیٰ کہ جسم دا ایک ایک جوڑ کٹ دے گئے تے قرار کرواندے رہے، لیکن زید بن حبیب اپنے ایمان تو نہیں کرے، حتیٰ کہ زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے اس مسلمہ قذاب نے کر دیتے، سپاہیاں نے کر دیتے، لیکن اپنے ایمان تو نہیں کرے۔ کیوں؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، انہاں دے دلان دے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان نو ڈال دیتا ہے، ایمان دی محبت نو ڈال دیتا ہے، انہاں دلان چو ایمان نکل سکتا ہی نہیں۔ کہ اللہ رب العالمین اہم نہیں آکے ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم صحیح ایمان ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، میرے صحابہ جیسا ایمان لے کے، جیسا انہوں نے ایمان لے کے، میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، پھر تم صحیح ایمان ہدایت یافتہ بنو گے۔ اور اللہ رب العالمین نے جڑی آیت کریمہ سورہ حجرات کی تلاوت کی تھی کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّعَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ میرے نبی دے صحابہ کہ اللہ رب العالمین نے انہاں دے دلاں نوں ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے، اور انہاں دے دلاں دے وچوں کفر گناہ اور اللہ دی نافرمانی نوں نکال دیتا ہے کہ میرے نبی دے صحابہ کفر گناہ اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اولئک هم الراشدون، اے میرے نبی دے صحابہ صحیح ایمان ہدایت یافتہ نے، فضلا من اللہ ورحمہ، اللہ رب العالمین طرفوں انہا واسطے دیمتا ہی نیمتا نے، اور انہا دے اوپر اللہ رب العالمین دا فضل ہے، انعام ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العالمین جانے والا حکمت والا ہے۔ یہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 7 تفسیر کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر صحابہ اکرام دا ایمان دا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سانو تلقین کیتی ہے کہ اے لوگو، اگر تو اس سے ایمان اندر ہدایت یافتہ ایمان والے بننا چاہتے ہو، میرے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ، پھر سے ایمان اندر ہدایت یافتہ بنو گے۔ آج کئی لوگ بدبخت بے ایمان لوگ کالے دلاں والے میرے نبی دے پاک صحابہ دے پاک دلاں تے بھونک دے، میرے پاک صحابہ کو گالی نکال دے، کالے دلاں والے کالی زبان والے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کو بھونک دے
کہ جنہ دے ایمان دی گواہی اللہ دا قرآن دے کہ میرے نبی دے صحابہ ایمان والے میں انہوں نے ایمان اچھا کیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم بالتقوی اللہ رب العالمین انہوں دلوں دا امتحان ہے انہوں دلوں دا اللہ دا ڈر اللہ دا تقوی موجود پھر بھی یہ کالی زبان والے یہ بھونک دے رہن لیکن صحابہ کی عظمت دے اندر رتی برابر بھی فرق نہیں آ سکتا یہ جنہ مرضی بھونک لین گے اللہ رب العالمین دی لعنت قیامت تک انہاں دے اوپر پیندی رہے گی لیکن میرے صحابہ دی شان اندر رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی اللہ رب العالمین سانو بھی صحابہ کرام جیسا ایمان لانے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ